بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آپ کے سامنے بے پردہ عورت کے حوالے سے بہت ہی دلچسپ واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اور میری بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے آپ کو روتے دیکھا۔ میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے معراج کی رات اپنی امت کی عورتوں کو دیکھا کہ ان کو مختلف طریقوں سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ آج مجھے وہ منظر یاد آیا تو شفقت و رحمت کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا۔ اے علی، میں نے پہلی عورت کو دیکھا کہ اس کو سر کے بالوں کے ساتھ الٹا لٹکایا گیا ہے اور اس کا دماغ ابل رہا ہے۔ اے علی، دوسری عورت کو دیکھا کہ اس کو زبان کے ذریعے الٹا لٹکایا گیا ہے اور گرم پانی اس کے حلق میں ڈالا جا رہا ہے۔ اے علی، میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ اس کے دونوں پاؤں کو اس کی چھاتیوں کے ساتھ اور دونوں ہاتھوں کو اس کی پیشانی کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ اے علی، میں نے چوتھی عورت کو دیکھا کہ اس کو اس کے پستانوں کے ذریعے الٹا لٹکایا گیا ہے۔ میں نے پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس کا سر سور کے سر کے مانند ہے جبکہ بقیہ بدن گدھے جیسا ہے۔ میں نے چھٹی عورت کو دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی ہے اور آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی ہے اور اس کے پاخانے کے راستے سے باہر نکلتی ہے۔ فرشتے آگ کے بنے ہوئے گرزوں سے اسے سر پر چوٹ لگا رہے ہیں۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہو گئی اور عرض کیا، اے میرے پیارے ابو جان، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ان عورتوں نے کیا گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے اتنی سزا دی جا رہی تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری پیاری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ، پہلی عورت جسے سر کے بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا تھا، وہ مردوں سے اپنے بالوں کو نہ چھپاتی تھی، ننگے سر گلی کوچے بازار میں پھرنے کی عادی تھی۔ اے فاطمہ، دوسری عورت جسے زبان کے ذریعے لٹکایا گیا تھا، اس کا قصور یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کو ایذا دیتی تھی، اس کے سامنے زبان چلانے کی عادت تھی۔ اے حضرت فاطمہ، تیری تیسری عورت جس کو پستان کے ذریعے لٹکایا گیا تھا، وہ بدکار عورت تھی جو غیر مردوں سے زنا کی مرتکب ہوتی تھی۔ اے حضرت فاطمہ، چوتھی عورت جس کے ذریعے جس کے دونوں پاؤں چھاتی سے اور دونوں ہاتھ پیشانی سے باندھ دیے گئے ہیں اور اس پر سانپ بچھو دیے گئے چھوڑ دیے گئے، وہ عورت حیض اور جنابت کے بعد اچھی طرح فرض غسل سے اپنے بدن کو پاک صاف نہیں کرتی تھی اور نماز کا مذاق اڑاتی تھی۔ پانچویں عورت جس کا سر سور جیسا اور جسم گدھے جیسا تھا، تو یہ عورت چغلخوری کرتی تھی اور جھوٹ بولتی تھی۔ چھٹی عورت جس کی شکل کتے جیسی اور آگ اس کے منہ میں داخل ہو کر پاخانے کے راستے باہر نکلتی تھی، تو یہ وہ عورت تھی جو حسد کرتی تھی اور احسان جتلاتی تھی۔ ایک عورت دنیا میں بہت بن سور کر بے پردہ رہتی تھی، اسی زیب و زینت کے ساتھ بے پردہ گھر سے باہر جایا کرتی تھی۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کے بعض رشتہ داروں نے اسے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اسے پتلے اور باریک کپڑوں میں پیش کیا گیا۔ اتنے میں ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا اور اسے ننگا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسے جہنم کی بائیں جانب پھینک دو، کیونکہ یہ دنیا میں بن سور کر بے پردہ رہا کرتی تھی۔ حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ کے چند اشعار ہیں،
یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے بالا، یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی اور فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہیں تماشا نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا میرے دوستو؟ بے پردگی کی تکلیف دردناک، اس کے خطرات عظیم اور اس کے نتائج بہت برے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ہر آفت و مصیبت سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔